پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ہم نے 23واں زبور شروع کیا تھا اور ابھی ہم صرف پہلی 2 آیات تک ہی محدود ہیں، بلکہ دوسری آیت کے دوسرے حصے پر ہیں۔ پہلی آیت کا پہلا حصہ تھا کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، اور جو پہلی آیت تھی اس میں یوں مرقوم ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، اور ہم نے چوپان پر زور دیا تھا اور پھر لفظ میرا پر زور دیا تھا کہ کیا خداوند کو ہر کوئی اپنا چوپان سمجھتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس دیش میں اور اس دنیا جہاں میں بنی نوع انسان نے اپنے لیے الگ الگ سے چوپان مقرر کر رکھے ہیں، چن رکھے ہیں۔ ایسے ایسے چوپان بھی ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ان میں سونگھنے کی حس ہے، لیکن ان چوپانوں کے سامنے ہم کھانے پینے والی اشیاء بھی پیش کر دیتے ہیں جو کھا بھی نہیں سکتے، جو جواب بھی نہیں دے سکتے، اور پھر ایسے ایسے چوپاں ہیں جو عجیب و غریب درس دیتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی چوپان دیکھے ہیں جو برہنہ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں ان کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، خاندانوں کے ہمراہ، بیوی بچوں کے ہمراہ۔ کیا وہ ہمارے چوپاں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ گویا زمانہ قدیم سے ہی ابلیس خدا کا مقابلہ کرتا چلا رہا ہے۔ جہاں خداوند اچھا چوپاں ہے اور وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تم بھی اچھے چوپاں بنو، اور وہ اچھے شاگرد تیار کر رہا ہے اور کروا رہا ہے تاکہ ہمیں اچھے چوپان ملے، وہاں ابلیس بھی بڑے زور سے اپنے شاگرد ہمارے لیے چوپان تیار کر رہا ہے، چرواہے تیار کر رہا ہے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے ایسے چوپانوں کو کہ وہ غلط استعمال ہو رہے ہیں۔ کئی تو سمجھتے ہیں، لیکن ان کا پیٹ ان کا خدا ہے۔ خود غرضی نے ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر رکھا ہے۔ کسی دور میں آج سے 10 سال 20 سال پہلے 30 سال پہلے یہ جو نہیں پبلک ٹیلی فون PCO کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک نے گلی میں 3 PCO لگا لیے اپنی بیٹھک میں۔ پھر ایک وقت آیا کہ کسی نے کریانے کی دکان بنائی اپنی گلی میں، تو دوسرے تیسرے چوتھے نے بھی کریانے کی دکان بنا لی۔ پھر سلسلہ شروع ہوا بیوٹی پارلرز کا، تو بھی ایک ہی گلی میں 2 3۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ اور جب گرجا گھروں کا سلسلہ شروع ہوا تو ماشاءاللہ اس کی اب اتنی بھرمار ہے کہ اگر ہم کسی علاقے میں 20 گھر ہوں تو ہر گرجے کے حق میں 2 گھر آئیں گے، کئیوں کے حق میں 1 آتا ہے، اگر ان کی رشتہ داری زیادہ ہو، ٹبر بڑا ہو، تو پھر 4 گھر بھی آ جائیں گے۔ کیا کبھی انہوں نے محسوس کیا ہے کہ وہ چرواہے ہیں، وہ چوپان ہیں؟ سوالیہ نشان۔ اور آئیں ذرا بھیڑوں کی طرف۔ کیا وہ سچ مچ بھیڑیں ہیں جو ان چرواہوں کے پیچھے جاتی ہیں؟ عزیزو، اچھا چرواہا وہ ہے جو اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے۔ اچھا چرواہا وہ نہیں جو بھیڑوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کی خاطر اپنی جان بھی دیتا ہے، اور جو موجودہ دور کے عجیب و غریب چرواہے ہیں وہ بھیڑوں کو قربان کرتے ہیں،
انہیں مس یوز کرتے ہیں، انہیں بلیک میل کرتے ہیں۔ اور عزیزو، آج جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ابلیس کا موازنہ بھی کریں گے کہ وہ کس طرح خالق مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ خالق مالک کہتا ہے کہ تم سارے پھل کھا سکتے ہو، پر ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل نہیں کھانا۔ اور ابلیس کیا سکھاتا ہے؟ نہیں، خدا غلط کہتا ہے، اچھا چرواہا غلط کہہ رہا ہے، تو یہ پھل کھا۔ جو برے چرواہے ہیں وہ غلط تعلیم دیں گے، ان کی تعلیم میں خود غرضی ہوگی، ان کی تعلیم میں تباہی ہوگی۔ انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ بنی نوع انسان ترقی و خوشحالی کی منازل طے کرے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کی بھیڑیں آرام اور سکون سے رہیں۔ میں بنی اسرائیل کا خوبصورت واقعہ، تاریخی واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اس 40 سالہ بیابانی زندگی کا۔ کیا خداوند نے اپنی بھیڑوں کو کسی چیز کی کمی آنے دی؟ انسانی زندگی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اچھا چرواہا، اچھا چوپان جو ان کے آگے آگے چلتا رہا، دھوپ میں بادلوں کا سایہ ان کے سروں پر کرتا رہا، اندھیرے میں روشنی بن کے ان کے درمیان چلتا رہا، اور جب بھوک انہیں لگتی تھی تو آسمان سے من برساتا تھا، جب پیاس لگتی تھی تو چشمے چٹانوں میں سے پیدا کرتا تھا۔ اور یہی چوپان جب اس دنیا جہاں میں بدنی صورت میں آیا ہے تو وہ بھی زور دیتا ہے کہ میں ہی اچھا چرواہا، میں وہی ہوں جو زمانہ قدیم میں تمہارے آگے آگے چلتا رہا۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اس کلیسیا کے لوگ بالخصوص، اور وہ عزیز و اقارب جو اکثر اچھے خادموں سے اچھا پیغام سنتے ہیں، بے لمحوں، اگر وہ 1 2 4 5 10 20 پیغامات سے بھی کچھ سبق نہ سیکھیں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر وہ خود کلام مقدس پڑھ سکتے ہیں اور کچھ سیکھنا نہیں چاہتے تو یہ بھی انہیں کی غلطی ہے، کیونکہ خداوند نے ان کو اور آپ کو ایسے مواقع فراہم کیے ہیں کہ کلام مقدس کی تشریح، تفسیر آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ پھر بھی اگر آپ اپنی کھرلی کو چھوڑ کر، اپنی کھرلی کو جہاں گھاس چارہ کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ دوسری کھرلی جا کے ڈھونڈتے رہیں تو پھر خوراک بھی نہیں ملے گی، اور اگر ملے گی تو وہ خوراک نہیں ملے گی جو آپ کے چرواہے کو پتا ہے کہ اس کو دینی ہے۔ عزیزو، جب اچھا چرواہا رہنمائی کرتا ہے تو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اچھے والدین اچھے چرواہے ہیں، اچھی ماں، اچھا باپ اچھا چرواہا ہے، وہ بچوں کو ایک خوبصورت ٹھیک لائن پر چلاتا ہے۔ برے ماں باپ اور برے چوپان وہ بچوں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں، ان کی تربیت غلط ہوتی ہے، کئیوں کی لاڈ پیار میں ہی خراب ہو جاتی ہے، اور کئیوں کی ان چرواہوں کی کم عقلی کی وجہ سے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سیکھنا ہے، شاید انہوں نے بھی کہیں سے اچھا نہ سیکھا ہو۔ کہتے ہیں کہ ماں پہلا سکول ہے، مدرسہ ہے، میں اتفاق کرتا ہوں،
پر جس ماں نے خود اپنی ماں سے کچھ نہیں سیکھا وہ کیسا مدرسہ ہوگی؟ کیا جہالت اسی طرح نسل در نسل چلے گی؟ کیا زندگی بخش کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اس سے ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا؟ 23واں زبور کلیسیا کی ایک خوبصورت یادگار ہے 3000 سال سے۔ مزامیر کی ایک کتاب میں روحانی سکون عطا کرتی ہے، اور 23واں زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند اچھا چپان، اور ہم اچھے چپان کی مانند بننے کی کوشش کریں۔ پولس رسول کہتا ہے تم میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند۔ اور میں یہ کہوں گا پولس رسول اچھا چرواہا ہے، وہ بھیڑوں کے لیے جان دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے، وہ دکھوں سے گزرتا ہے۔ پولس رسول کا دکھوں کا بپتسمہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ شاگردوں کا دکھوں کا بپتسمہ یسوع کی خاطر، اور یسوع نے انہیں سکھایا میری مانند بنو۔ عزیزو، ہم نے یہ خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس زبور میں آیت کے دوسرے حصے پر غور کریں گے۔ پہلا حصہ تھا وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ عزیزو، بھیڑ کے لیے پانی بہت ہی اہم ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ کیوں بھیڑ کے لیے زیادہ اہم ہے؟ کیا ہمارے لیے زیادہ اہم نہیں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بھیڑ کے جسم میں 70% پانی ہے، اور جو بالغ مرد ہے اس کے جسم میں 60% پانی ہے، اور جو بالغ عورت ہے اس کے جسم میں 55% پانی ہے۔ اور کیجیے گا، پانی کی اہمیت دیکھیے گا۔ کیوں خداوند کہتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو راحت کے چشموں کے پاس لے جاؤں گا؟ یہاں 2 قسم کے پانی پر آپ نے غور کرنا ہے۔ ایک وہ پانی جو ہماری پیاس بجھاتا ہے، اور ایک دوسرا پانی ہے جو زندگی بخش پانی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب بڑی ہی خوبصورت کہانی، ساری نہیں میں دہراؤں گا، حوالہ دوں گا آپ کو۔ آپ جانتے ہیں سامری عورت کی کہانی۔ لوگوں نے سامریوں کو نظر انداز کیا تھا، بالخصوص اسرائیلیوں نے۔ غصہ کیا ہے کہ انہوں نے غیر اقوام سے بیاہ شادیاں کی اور شریعت سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، اور وہ کوہ عظیم پر اپنی الگ ہیکل بنا کر عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کی ہیکل یروشلم میں تھی۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ جو یروشلم والی ہیکل میں عبادت کرے گا وہی بہتر ہوگا، اسی کی دعا قبول ہوگی۔ اور جو سامری تھے ان کی سوچ یہ تھی کہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوہ گرزیم پر بھی تو ہمارے باپ دادا یعقوب نے پرستش کی تھی نا، اور اسی علاقے میں ان کے باپ دادا یعقوب کا کنواں بھی تھا نا۔ ان کی سوچ کوہ گرزیم پر، کوہ گرزیم تک ہے۔ خداوند ایک قدم آگے بڑھ کر انہیں سکھانا چاہتا ہے کہ چاہے کوہ گرزیم ہو، چاہے یروشلم ہو، چاہے کوئی اور جگہ، بہت ساری جگہوں کے نام میں نہیں لینا چاہتا، عبادت وہ ہے جو روح اور سچائی سے ہو، کہیں بھی ہو، روح اور سچائی سے۔ پنجابی زبان میں عام سا سادہ سا لفظ ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، اچھی نیت سے، روح اور سچائی سے جو عبادت ہے وہ خداوند قبول فرماتا ہے۔ اب خداوند
ایسے لوگوں کے لیے وہاں پہنچتا ہے جن سے چنیدہ لوگ نفرت کرتے ہیں، بنی اسرائیلی ان سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ وہاں ان کو دنیوی پانی کی مثال دے کر زندگی کے پانی کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے۔ دونوں ضروری ہیں، زندگی کا پانی بھی بہت ضروری ہے اور دنیاوی پانی بھی ضروری ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ مردوں کے جسم میں 60% پانی ہے، اور جو خواتین ہیں بالغ ان کے جسم میں 55% پانی ہے، تو ضروری ہے نا پانی۔ اور خداوند بھی بدن رکھتا ہے، یسوع المسیح بھی بدنی صورت میں دنیا میں آیا، اور اس نے اس سامری عورت سے، خاتون سے کہا کہ مجھے پانی پلا۔ اور سوال کیا ہے؟ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے۔ معاشرے کی نفرت کا وہاں اظہار کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں نفرت کس نے پیدا کی ہے؟ کیا ایک اچھے چوپان نے پیدا کی ہے؟ میں لفظ چوپان کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ نفرت جو ابلیسی سوچ رکھنے والے چوپانوں نے پیدا کی، اچھا چرواہا وہاں اس نفرت کو ختم کرنے نہیں گیا؟ شاگرد حیران ہیں جو بھی تربیت پذیر ہے، ابھی وہ تربیت یافتہ نہیں ہوئی، ابھی وہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور اپنے استاد کی اس بات کو دیکھ کر، اس کام کو دیکھ کر وہ حیران ہیں۔ وہ اس کے لیے کھانا اور اپنے لیے کھانا لینے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ اچھا چرواہا اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہے، اور اس کھوئی ہوئی بھیڑ کو واپس لے کر آنا چاہتا ہے اپنی حضوری میں، اور اس کھوئی ہوئی بھیڑ کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ پانی جو ہے وہ چنیدہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے۔ زندگی کا پانی آپ کے لیے بھی ہے۔ اور پھر وہ جو اپنی سوچ کے مطابق جتنا علم رکھتی تھی، وہ کہتی کیا تمہارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، جس نے ہمیں یہ کنواں دیا اور جس میں اتنا پانی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا، ہمارے مویشی بھی اسی میں سے پیتے ہیں۔ سوچیے گا ذرا، بدن کے لیے جو پانی ضروری ہے وہ روح کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور خداوند نے بات پانی سے شروع کر کے معاشرے کی نفرت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کو بھی قریب لے آیا جس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں گنہگار ہوں۔ اس کے دل کا حال بھی بتا دیا، اور اسے اپنی حضوری میں بھی قبول فرمایا، شاگردوں کو بھی سبق دیا، پورے گاؤں کو بھی سبق دیا، اور لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ساری باتیں تو ایک شخص جو مسیح ہے اس نے آ کے سکھانی تھی۔ وہ کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ اچھا چرواہا نفرت کی دیوار کو ختم کر رہا ہے۔ اچھا چرواہا پانی کی پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ، بدن کی پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ، زندگی کے پانی کا ایک نیا سبق انہیں دے رہا ہے۔ عزیزو، اچھا چرواہا ہماری چٹان ہے، ہماری ڈھارس ہے، ہماری امید ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک آپ بڑا ہی خوبصورت زبور گا رہے تھے، زبور نمبر 46 ہے، رب و ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ۔ جو زور ہے بہت طاقتور ہے، وہ چٹانوں سے بھی چشمے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہماری پناہ ہے، پناہ ہے۔ اب عزیزو، ایماندار کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب خداوند الہام کے وسیلہ اپنے بندہ چوپان داؤد کو اس خوبصورت
تمثیل کے وسیلے سمجھا رہا ہے بھیڑ کی مثال دے کے، تو وہ دراصل کلیسیا سے مخاطب ہے، اپنے لوگوں سے مخاطب۔ خداوند نے ہم انسانوں کو چھوٹی چھوٹی مثالوں کے وسیلے، تماثیل کے وسیلے بہت کچھ سکھانے کی کوشش کی ہے، ہر دور میں ان تماثیل کے، اس معاشرے کے رہن سہن کے مطابق۔ اب صحیح قسم کا پانی ملنا چاہیے، یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ اگر کوئی کنواں جس میں پانی اچھا نہ ہو تو اس کو لوگ بند کر دیتے ہیں، جہاں آپ ٹیوب ویل لگاتے ہیں پانی اچھا نہ ہو تو اس کو بھی بند کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس علاقے میں پانی ہی اچھا نہیں، آپ وہاں ٹیوب ویل لگاتے ہی نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آپ دور سے میٹھا پانی لینے کے لیے جاتے ہیں۔ کڑوا پانی، کھاری پانی، گندا پانی انسانی جسم کے لیے ٹھیک نہیں، انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، بیان ہی غلط تعلیم انسانی ذہن کے لیے بالکل غلط ہے۔ کسی کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس کو ذہنی طور پہ خراب کر دو، اس کے ذہن کو خراب کر دو، بدن کو تو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس کے ذہن کو خراب کرو گے تو وہ خود ہی خراب ہو جائے گا، وہ خود ہی پھر عجیب و غریب کام کرے گا جو اسے تباہی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ اچھا چرواہا ہمیشہ کوشش کرے گا کہ اس کی بھیڑیں اچھا پانی پیے۔ اور عزیزو، ایک پانی ہے بہتا پانی، بہتا پانی اگر اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، مجھے اتفاق ہوا ہے گلگت کے علاقہ میں، اور وہ ہوٹل جو بالکل دریا کے کنارے ہیں، وہاں انہوں نے تختے بنا کے نا لکڑی کے ڈیک سے نا وہ اندر تک، پانی کے اندر تک لے گئے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ وہاں بیٹھے اور پانی کو نزدیک سے دیکھ سکیں۔ میں ایک بشارتی دورہ میں وہاں گیا اور مجھے وہاں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور مجھے انہوں نے خاص نصیحت کی کہ کوشش کرنا بیچ میں پاؤں نہ ڈالنا، پانی کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، ذرا بھی آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوا نا، یا آپ کا ہاتھ پاؤں پھسلا تو یہ پانی آپ کو جا کے تربیلا میں پہنچا دے گا، راستے میں آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا، سپیڈ ہے یہ۔ اور آپ نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں جب سیلاب آیا نا، اس پانی کی سپیڈ اتنی تھی کہ بڑی بڑی بلڈنگز اس میں بہہ گئی تھی۔ خداوند یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ جو بھیڑ ہے نا، یہ بہتے پانی سے ڈرتی ہے، شور بھی ہو رہا ہو تو یہ محتاط ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ بہتے پانی کا شور تو نہیں، میں پانی پینے جاؤں اور میں سلپ ہو جاؤں اور میں کہیں اپنی جان نہ گو بیٹھوں۔ میں بہت خوش ہوا بعد میں جب مجھے یہ نصیحت کی گئی کہ دور سے بیٹھ کے ہی نظارہ کرو، بہت قریب نہ جاؤ۔ عزیزو، پانی ہے، کچھ بڑے بڑے ڈیمز ہیں، منگلا اور تربیلا، کیا کبھی دیکھا کسی شخص کو وہاں کنارے پہ جا کے پانی پیتے، یا کسی بھیڑ کو؟ نہیں، خطرناک ہے۔ بہتا ہوا پانی، تیز پانی، اس سے بھیڑیں بھی گھبرائیں گی، ہم جو انسان ہیں جن کو بھیڑ سے تشبیہ دی گئی ہے وہ بھی گھبرائیں گے، خطرناک ہو سکتا ہے۔ پانی صاف ہونا چاہیے ایک جگہ پہ جو کھڑا ہے، یہ بھیڑ کو پسند ہے۔ چرواہوں کو بھی پتہ ہے کہ صاف پانی جو ایک جگہ پر کھڑا ہو، بھیڑیں وہاں سے پئیں گی۔ اچھے چرواہے کبھی بھی بھیڑوں کو گندے پانی یا تالاب پر نہیں لے کے آتے۔ میں نے دیکھا ہے یہ جو بھینسیں ہیں نا، یہ پی لیتی ہیں،
ان کا کوئی خاص سسٹم ہے معدے کا، لیکن وہ بھی بیمار ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھیڑ کے لیے خاص لکھا گیا ہے کہ وہ گندا پانی نہیں پیتی، اور چرواہا پینے بھی نہیں دیتا۔ اس گندے پانی میں بہت جراثیم ہے۔ اب یہ جو گندا پانی ہے، یہ جو گندا تالاب ہے، یہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ جراثیم والا معاشرہ ہے، اور آپ نے جراثیم کی بہت ساری قسمیں تو سنی ہوں گی نا۔ سب سے بڑی اور خطرناک قسم جو ہمیں ڈرا دیتی تھی اور ڈرایا ہے 2 سال، بلکہ ابھی بھی ڈرا رہی ہے، جس نے ہمیں 3-4 ٹیکے لگوا دیے ہیں، کرونا وائرس، یاد کیجئے گا، ڈینگی۔ کوئی اچھا چرواہا نہیں چاہے گا کہ اس کی بھیڑ کسی جراثیم کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ میرا اور آپ کا اچھا چرواہا خداوند یسوع مسیح کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ابلیس مجھے اور آپ کو ایک چھوٹے سے مائکروسکوپک، یعنی جو خوردبین کے ذریعے نظر آئے، اس چھوٹے سے جراثیم کے وسیلے ہمیں ہلاک کرتے ہیں۔ کیا میں اور آپ جو اچھے چرواہے کہلوانا پسند کرتے ہیں، کیا ہم اس حد تک اپنی بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ ماؤں کو میں نے دیکھا ہے، وہ اپنے بچوں کو اس طرح خوبصورت صاف طریقہ سے نہلاتی ہیں، صاف کپڑے پہناتی ہیں، نیپی اور پھر اس طرح کے بہت سارے جو لوازمات ہیں وہ استعمال کرتی ہیں، گندگی سے بچاتی ہیں، جراثیم سے بچاتی ہیں۔ عزیزو، صاف ستھرا پانی جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر برا چرواہا جو ہے وہ غلط سمت میں لے کے جاتا ہے۔ برا چرواہا ایک ہمیں ایسا پانی بھی پلاتا ہے جس میں لالچ ہوتا ہے، لالچ والا پانی، یعنی پہلے میں نے کہا نا گندا پانی، پھر لالچ والا پانی، اس سے پہلے میں نے کہا تھا کڑوا پانی، کھاری پانی۔ ایک اور پانی کا میں ذکر کروں گا، الکوہل والا پانی۔ اس کو سمجھ گئے نا آپ؟ شراب جس میں الکوہل ہے۔ دیکھا اپنے اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنی وادیوں میں کچھ چرواہے تو زور دیتے ہیں نا الکوہل والا پانی نہ پینا، اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے چرواہے کہتے ہیں لیا کٹ پیے، جانتے ہیں نا، میں نام نہیں لوں گا۔ آپ خداوند کے فضل سے عقل مند ہیں، آپ کو پتہ ہے چرواہوں کی بھی بہت ساری اقسام ہے، الکوہل کی بھی بہت ساری اقسام ہے، انسانوں کی بھی بہت ساری اقسام ہے نا۔ کچھ انسان ہیں جو الکوہل والا پانی پینا پسند کرتے ہیں، اور جو چرواہے اس کی نصیحت کرتے ہیں کہ پیو، کچھ نہیں ہوگا، وقتی طور پر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پھیپھڑے ختم، گردے ختم، اور میں نے تو کئیوں کو سنا ہے غربت میں کہتے ہیں میرا تو گردہ بھی نہیں وکنا، اس حد تک پہنچ جاتے۔ ان کی سوچ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ اب زندگی میں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جس طرح لوگ 70 75 80 سال کی عمر میں آ کے کہتے ہیں نا ہونا سا کی کھانا ہے، ہونا سا کی پاؤنا ہے، بچے دیو، یہ کہتے ہیں نا، حالانکہ انہیں بھی ضرورت ہے، ان کے بدن میں بھی 60% پانی تو ہے نا، انہیں بھی دنوی پانی اور زندگی کا پانی، دنوی روٹی اور زندگی کی روٹی کی ضرورت ہے نا انہیں بھی۔ لیکن وہ اب مایوس ہو جاتے، کہتے نہیں بس ختم ہوگی زندگی کی دوڑ۔ عقل مند اقوام
مرد یا عورت چاہے 90 سال کی عمر تک بھی پہنچ جائے نا، 100 سال کی عمر تک بھی پہنچ جائے، وہ انہیں بچانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا خداوند، آپ کا خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم الکوہل والا پانی پی پی کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں۔ اور ویسے بھی خداوند نے کلام مقدس میں ہمیں تنبیہ کی ہے کہ اس سے بچو، یہ تمہارے دماغی سسٹم کو خراب کر دیتا ہے، یہ والا پانی تمہارے اعصابی نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب دماغی نظام اور اعصابی نظام ناکارہ ہو جاتا ہے تو انسان بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، اور جو برا چروا کہتا ہے پیلا خیر سلا، پیلا خیر سلا۔ وہ گھروں میں بھی بناتے ہیں، فیکٹریوں سے بھی لیتے ہیں، پھر بیچتے بھی ہیں، کیونکہ کام نہیں کر سکتے نا، پھر سست گھٹنوں والے تو ہلاک ہو جاتے ہیں نا۔ جب وہ کوئی محنت والا کام کر نہیں سکتے تو پھر اسی بوتل کو بیچتے ہیں وہ۔ اب ان کی زندگی کا آپ جائزہ لیں، کیا خداوند نے ایماندار کو اس لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا کہ وہ اس کے نام کو عزت اور جلال دے؟ جواب دیجیے گا۔ بھیجا ہے نا اسی مقصد کے لیے۔ آمین کہیے گا، اونچی آواز میں کہیے گا آمین۔ کیا خداوند نے ایمانداروں کو خوشخبری سنانے کے لیے نہیں بھیجا؟ آمین کہیے گا۔ تو اگر ہم نے اپنے بدن کو ہی بیکار کر لیا ہے، اپنے دماغ کو ہی مفلوج کر لیا ہے، تو ہم نے گواہی کیا دینی ہے؟ عزیزو، صاف پانی جو ہے، کھڑا پانی، اس کی ایک اور خوبصورت تشریح ہے، اس کا مطلب ہے آرام کی جگہ، تازگی کی جگہ، جہاں سکون سے آ کے بندہ آرام سے پانی پیتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہے، جب گھر میں مہمان آتے ہیں اور خاص طور پر وہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں اور گرمیوں میں آتے ہیں نا، انہیں ایک دم سے پانی پیش کرے تو کہتے ہیں نہیں بیٹی ٹھہر جا ذرا، مجھے بیٹھنے دو، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پیتے، میں بیٹھ کے سکون سے پئیں گا۔ عزیزو، صاف پانی، کھڑا پانی آرام کی جگہ ہے، تازگی کی جگہ ہے، اور صاف پانی جو تازگی کی جگہ ہے، موازنہ کیجیے گا، وہ خالص کلام ہے، وہ زندگی بخش کلام ہے جو تازگی عطا کرتا ہے۔ داؤد نبی لکھتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں، اور تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ صاف کھڑا پانی آرام کی جگہ، تازگی کی جگہ، خالص کلام تازگی عطا کرتا ہے۔ پھر ایک لفظ ہے پیاس۔ پیاس انسانی جان کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے، انسانی جان کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے، اور جب ہم تھک جاتے ہیں ہم کہتے ہیں میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے۔ جس کا گلا خشک ہو جائے وہ کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کوہ کلوری پر کیا کہا تھا؟ میں پیاسا ہوں، اور انہوں نے کیا کیا؟ سرکہ سپنج کے ساتھ بھگو کر اس کی زبان پر لگانے کی کوشش کی۔ وہ سمجھتے تھے شاید اسے عام پانی کی ضرورت ہے، لیکن عام پانی بھی دینا پسند نہیں کیا، کڑوا پانی دینے کی کوشش کی، اچھا پانی نہیں دینے کی کوشش کی۔ کیوں؟ شاید کبھی آپ نے اس نقطے پہ کبھی غور نہ کیا ہو، ابلیسی سوچ والے لوگ وہاں کھڑے تھے نا، وہ تو اس کو مارنا چاہتے تھے نا، تو وہ اسے کیوں صاف اور میٹھا پانی دیتے؟ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق ٹھیک کیا کہ اس کو صاف پانی نہیں دینا، ہم نے سرکہ بھگو کے دینا، اور وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا، یہ میری سوچ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ پانی دیتے،
لیکن یہ بھی ان کی سوچ سے بڑھ کے ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو روحوں کا پیاسا ہوں، مجھے اس تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، جو مجھ میں سے پیتا ہے اس کی زندگی میں ایک چشمہ بہہ نکلتا ہے، اور وہ چشمہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پیاس بجھا دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بدن سے جو چشمہ نکلا اس سے بہت سارے شاگرد تیار ہوئے، بہت سارے لوگ ایماندار جنہوں نے دنیا جہاں میں ہلچل مچائی۔ وہ زندگی کا پانی، وہ چشمہ جو اس سے بہہ نکلا، اور خداوند کہتا ہے سامری عورت سے، وہ پانی جو میں تجھے دوں گا وہ چشمہ بن کے پھوٹ نکلے گا تیری زندگی میں سے۔ اور نوٹ کیجئے گا اس پوائنٹ کو، پھر وہ چشمہ فوری ظاہر ہوا، وہ چشمہ پھوٹ نکلا، وہ بھاگی اور گاؤں میں گئی کہ آؤ اس شخص نے میری زندگی کا حال بتا دیا۔ وہ شروع کرتی ہے، کیا تو یعقوب سے بڑا ہے، ہمارے باپ دادا سے، جس نے ہمیں یہ کنواں دیا؟ کیا تو کوئی نبی لگتا ہے؟ اور پھر آتی ہے کرسطس جو آنے والا ہے، یسوع جو آنے والا ہے، وہ ہمیں یہ باتیں بتائے گا۔ دیکھیں آہستہ آہستہ اس سبق پر آ رہی ہے، ایک اچھا چرواہا آئے گا جو ہمیں یہ ساری باتیں بتائے گا۔ اچھے چرواہے نے یہ بھی بتا دیا کہ تم جس پہاڑ پر پرستش کرتے ہو، لازم نہیں ہے کہ تم وہیں خداوند کو تلاش کرو، خدا تو تمہارے دلوں میں بستا ہے، روح القدس تو تمہارے دلوں میں بستا ہے، تم کہاں اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ گلی گلی، شہر شہر روح القدس کو ڈھونڈتے پھرتے ہو، ایک پہاڑ پر اور پھر دوسرے پہاڑ پر اس روح القدس کو ڈھونڈتے ہو، خداوند کو ڈھونڈتے ہو۔ وہ چشمہ پھوٹ نکلا اور سارا گاؤں وہاں اس کنویں پر آ گیا۔ اس پانی کے چشمے نے جو اس کی زندگی سے جو پھوٹ نکلا، اس نے کیا کام کیا؟ لوگ اس کے ساتھ آئے، لوگوں کی زندگی میں سے بھی وہ چشمہ پھوٹ نکلا، اور انہوں نے اس اچھے چرواہے کو کہا تو ہمارے پاس ٹھہر رہ گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ اچھا چرواہا ہے، اس نے جو پانی ہمیں دیا اس سے ہمیں سکون ملا ہے، اس نے جو ہمیں پانی دیا اس میں تازگی عطا ہوئی ہے ہمیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اچھا چرواہا ہماری زندگی کی صحیح نشو نما کرے گا۔ اچھا چرواہا ہماری عارضی پیاس کو بھی بجھائے گا اور مستقل پیاس کو بھی بجھائے گا۔ اور اچھا چرواہا ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے میں زندگی کا پانی بھی ہوں، میں زندگی کی روٹی بھی ہوں، اسے لو، یہ میرا بدن ہے، کھاؤ، یہ تمہارے لیے توڑا گیا ہے۔ عزیزو، اچھا پانی ہمیں کبھی کبھار اوس شبنم کی صورت میں بھی ملتا ہے۔ تریل، اوس، شبنم کب آپ کو نظر آتی ہے؟ صبح سویرے سورج کی روشنی سے پہلے، اوس شبنم پانی ہے نا وہ۔ رات اگر ہم موسم گرما کے بعد جب برسات شروع ہو جاتی ہے، چھت پہ سوئے نا، تو ہماری جو چادر یا کیس ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے۔ بھلا کیوں؟ صبح سویرے ہم کیا کہتے ہیں؟ تریل بڑی پئی، اوس شبنم۔ اور عزیزو، اوس اور شبنم جب سوکھی گھاس پر پڑتی ہے تو اسے ہرا کر دیتی ہے۔ اوس اور شبنم ان جنگلی درختوں پر، جڑی بوٹیوں پر پڑتی ہے تو انہیں ہرا کر دیتی ہے۔ یہ الہی انتظام۔ اور اوس اور شبنم عزیزو، یہ جو صبح کے وقت نظر آتی ہے، ایماندار کو روحانی تر و تازگی عطا کرتی ہے، اور ایماندار کو کہتی ہے اٹھ، تو بھی اس خداوند کو یاد کر۔
یہ اوس اور شبنم میں نے تیرے کھیتوں کے لیے بھی مفید بنا دی ہے. اچھا پانی ہے وہ. اوس اور شبنم میں کڑواہٹ نہیں ہے، اس میں زہریلا مادہ بھی نہیں. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اچھا پانی اس کنویں میں بھی ہوتا ہے جہاں بزرگان اچھی جگہ دیکھ کر کھودتے ہیں. میں نے کچھ کنویں دیکھے ہیں پہاڑی علاقہ میں، ان کی گہرائی بہت زیادہ ہے. اور کچھ کنویں میں نے گاؤں میں دیکھے. میں بچپن میں اپنے گاؤں میں بھی میں نے ایک کنواں دیکھا تھا. آہستہ آہستہ اس کا پانی ختم ہو گیا. وہ کنواں ایک درخت کے نیچے تھا، اس میں کبھی کبھار جانور بھی گند ڈالتے تھے، اور لوگ اس کنویں سے جب پانی لیتے تو فلٹر کرتے تھے، اس کو گرم کرتے تھے، گرم کر کے پیتے تھے. اور عزیزو، یہ جو گہرا کنواں ہے اس کی تشریح میں جائیے گا. اچھا چرواہا گہرے پانی سے بھی پانی نکال کے اپنی بھیڑوں کو پلاتا ہے، رسک لیتا ہے، خطرہ مول لیتا ہے. ایک بہت بڑی رسی بناتا ہے، اور اس کو ایک ربڑ کا جو بنا ہوتا ہے بیگ سا، تھیلی سی، اس کو بیچ میں ڈالتا ہے. یا میں نے ٹین دیکھے، ٹنڈے جو پانی نکالتی ہے. اچھا چرواہا محنت کر کے اس کنویں سے بھی پانی نکالتا ہے. اور آج میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مثال دوں گا کہ خداوند نے میرے ذہن میں ڈالی ہے. پرانے عہد نامے کی خوبصورت مثال، ربکا. جب اسحاق کے لیے بیوی ڈھونڈنے کا وقت آیا، زندگی کا ساتھی ڈھونڈنے کا وقت آیا، تو ابراہیم نے، سارا نے اس کو کہاں بھیجا ہے؟ ننیال میں. اور وہاں وہ کئی اونٹوں پہ گفٹس وغیرہ لے کے آتا ہے. کئی اونٹ ہیں وہاں پر اس کے ساتھ، اور نوکر چاکر بھی ہیں. جو سینئر وفادار ملازم ہے وہ آتا ہے. گاؤں کے باہر وہ کھڑا ہے، وہاں انتظار کر رہا ہے خدا کے اگلے پروگرام کا. اور وہاں وہ ایک کنواں دیکھتا ہے، اور وہ کنویں کی طرف بڑھتا ہے. اور وہاں ایک لکھا ہے، ایک خوبصورت لڑکی جو مرد کو نہیں جانتی تھی، اس کے بارے میں لکھا، اور وہ کنواری تھی. اب اس کی تربیت پہ غور کیجئے گا. وہ ایک اجنبی شخص کو کہتی ہے میں تجھے پانی پلاتی ہوں. پانی کہاں سے لے کے آتی ہے؟ چشمے سے. اور گڑے میں لے کے آتی ہے، سراہی یا جو مٹی کا گڑا بنا ہوتا تو زمانہ میں، اس میں پانی لے کے آتی ہے، اور اس کو الٹا کر کے کہتی ہے پی لے. مہمان کا تعارف نہیں وہ جاننا چاہتی، یہی جانتی ہے کہ وہ ایک پیاسا ہے، ایک اجنبی ہے، ایک مسافر ہے. اس کو پانی پلایا ہے اور وہ اجنبی حیران ہو گیا ہے کہ کتنے اچھے ماں باپ کی یہ بیٹی ہے، اس کی تربیت کتنی اچھی ہے. اور جب وہ اس کو پانی پلایا چکی تو کہتی ہے میں تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاؤں گی. آپ کو پتا اونٹ کتنا پانی پیتا ہے؟ بہت پانی پیتا ہے وہ. اس کا پیٹ بھی بڑا ہے اور وہ سٹور بھی کرتا ہے پانی. اب دیکھیں وہ نوجوان لڑکی جو کنواری ہے، اس کی عمر تو تھوڑی ہوگی نا. وہ بھاگ بھاگ کے جاتی ہے چشمے کی طرف، اس مٹکے میں پانی لاتی ہے، اور وہاں جو حوض اس میں ڈالتی جاتی ہے، اور اونٹ پانی پیتے رہتے. خوبصورت مثال محنت کی، کوشش کی. ایماندار لوگ، اچھے لوگ، تربیت پذیر لوگ، تربیت یافتہ لوگ کس طرح فکر کرتے ہیں اس جانور کی، اس انسان کی، اسے پانی پلائیں. وہ خود تو شاید نہ پی سکتے کیونکہ ان کے پاس پانی نکالنے کے لیے اور پانی لانے کے لیے شاید کوئی برتن نہ ہو، لیکن اس خوبصورت خاتون کا ذکر، ایماندار خاتون کا ذکر. اب کیا اس طرح کے چرواہے اچھے ایماندار لوگ ہیں جو کوئی غرض نہیں ہے تو کسی کو پانی پلا دیں؟
کوئی مطلب نہیں ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں، بغیر لالچ کے اس کو پانی پلائیں، بغیر لالچ کے اس کو روٹی کھلائیں۔ اب اس طرح کی خوبصورت ایماندار خاتون کو میں اسے بھی چرواہا ہی کہوں گا، کیونکہ وہ بھی بعد میں اچھی پاسبان بن گئی تھی۔ اس کی اچھی تربیت اور اس اچھے کام کے بعد اسے جو برکت ملی وہ کیا تھی؟ لاکھوں کی ماں، کروڑوں کی ماں بنے گی تو، ہماری بہن لاکھوں کی ماں، تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ کتنی بڑی برکت ہے۔ اچھے چرواہے جو اپنی بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا پانی کوشش کر کے بار بار جسم کو تکلیف دے کے پانی لاتے ہیں، پلاؤ، ان کے لیے فنڈز ریز کرتے ہیں، ان کو روٹی دو، فنڈز ریز کرتے ہیں، انہیں پڑھاؤ، انہیں تعلیم دو۔ میرے گاؤں میں اس زمانہ میں جب ہم بہت چھوٹے تھے عزیزو، یہ گیرا پاتھیوں کو اکٹھا کر کے تو اس کے اوپر نہ وہ ذرا لیپ لگا دیتے تھے اور اس کو گیرا کہتے تھے، اور اس میں ایک چھوٹی سی جگہ انہوں نے نیچے بنائی ہوتی تھی، اس میں سے وہ ضرورت کا پاتھیاں نکالتے تھے۔ پاتھی کا ایک اور نام بھی تھا، ذرا موٹی ہوتی ہے وہ، ٹکلا، وہ نکالتے تھے۔ اور عزیزو سوچی گا ذرا، وہاں ایسے ماحول میں مشنریز، اور وہ بھی امریکن مشنریز، پریسبیٹیرینز، یو پی چرچ والے، گاؤں گاؤں جا کے ان کو پکڑ کے لاتے ہیں، اور وہاں ایسے شخص تھے جو بعد میں بہت بڑے لیڈر بنے، ان کو مشنریز نے اس گیرے میں سے نکالا۔ پھر ان کے گھروں میں چھپنے کی جگہ کون سی تھی؟ اس گیرے میں سے جب 10 15 20 پاتھیاں ٹکلے نکال لیے تو تھوڑی جگہ بن گئی، اور ان کا جو 6 7 سال کا بچہ وہاں چھپا ہوا ہے، کیا کہتا ہے؟ بیبے میں نہیں اسکول جانا۔ اور اچھا چرواہا، مقامی پادری صاحب اور مشنری وہ باہر کھڑے ہیں، کہتے ہیں نکل باہر۔ کہاں لے کے جانا ہے؟ اسکول۔ اور ایک اور ان کے گھروں میں صحن میں ایک اور چھپنے کی جگہ تھی، تندور، روٹیاں لگانے والا، اور کہاں چھپنا تھا؟ اچھا چرواہا فنڈز ریز کرتا ہے، بھیڑوں کو بلاتا ہے، ان کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے لوگوں کو کہتا ہے ہدیہ دو۔ کیوں دو؟ میں نے نئی نسل کو اچھی تربیت دے کے، اچھی بھیڑیں بنا کے، ان میں سے میں نے اچھے چرواہے چننے ہیں۔ عزیزو ایسے ہی لوگوں کی دعاؤں سے، ایسے ہی لوگوں کی محنت سے، کاوش سے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں نا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ سوچا کرو کہ ہم تھوڑے پڑھے ہیں اور ہم اس لائق نہیں ہیں، وہ فلاں بہت پڑھا ہے تو بہت لائق ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہمارے دادا پردادا وہ کون سے بہت پڑھے تھے؟ لیکن خداوند جس کو عقل و دانش عطا کرتا ہے وہ بڑا بن جاتا ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں، جو جرنیل ہیں، اور جو جج ہیں، اور جو پروفیسرز ہیں، خدا ان کی بھی مت مار دیتا ہے، اور کسی کی مت مار جانا، حق عقل اس کی ختم ہو جانا، وہ تباہی کی نشانی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی مت ماری گئی تھی نا، فرعون جیسے بادشاہ کی مت ماری گئی۔ عزیزو خداوند کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کے لیے ایسے اچھے چرواہے ڈھونڈتا ہے جو آپ کے لیے بیٹھنے کی اچھی جگہ بناتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اگلے مہینے 16 نومبر کو ہم نے اس گرجا گھر کی، اس عمارت کی شکر گزاری کی عبادت کرنی ہے نا۔ کیوں کرنی ہے؟ جن بزرگان دین نے ہمیں یہ خوبصورت جگہ بنا کے دی کہ بیٹھو آرام سے عبادت کرو، کیا ہم انہیں یاد نہ کریں؟ ہم اپنے باپ دادا کی میموریل سروس برسی تو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ انہوں نے ہماری بڑی اچھی پرورش کی، انہیں یاد کرتے ہیں۔ کیا اس خوبصورت عبادت گاہ کے لیے سال میں ایک بار شکر گزاری نہیں کرنی چاہیے؟
1995-96 میں مجھے یاد ہے، میں نے پورے پاکستان میں کہیں اے سی نہیں دیکھا تھا کسی گرجا گھر میں، نہ اس طرح کی یہ جو ٹیک ہے نا، ٹیک کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ساگوان، اس طرح کی پیلنگ کہیں نہیں دیکھی تھی میں نے. لیکن یہ میری خواہش تھی، اچھی خواہش تھی، خداوند نے پوری کر دی. عزیزو، اب تو بہت سارے گرجا گھروں میں اے سی ہیں، اس سے بھی خوبصورت گرجا گھر بن گئے ہیں، لیکن یہ وقت کی بات ہے نا. ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے دور میں جو کچھ کر سکتا ہے کرے. جس قدر ہر ایک کے دل میں خداوند نے ٹھہرایا ہے وہ اسی قدر دے کر کے، نہ لاچاری سے، کیونکہ خداوند تو خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے نا. تو جب خداوند ہمیں آرام پہنچاتا ہے، آرام دہ جگہ دیتا ہے، ہماری تربیت کے لیے اچھا پانی فراہم کرتا ہے. یاد آپ کو بیابانی زندگی میں بنی اسرائیل ایک بار بڑبڑائے تھے کہ تو ہمیں یہاں مرنے کے لیے لے آئے ہیں؟ کیا مصر اچھا نہیں تھا؟ وہ غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے تھے. کیوں دے رہے تھے؟ پانی ایک جگہ اچھا نہیں ملا. پھر کیوں دے رہے تھے؟ گوشت یاد آ گیا. یہ انسانی سوچ ہے نا، کتنی چھوٹی سوچ ہے کہ ایک اچھا چرواہا جو تمہیں رات کو روشنی عطا کر کے اندھیرے میں جنگلی جانوروں سے بھی بچا کے آگے لے جا رہا ہے، اور دن تپش کے وقت بادلوں کی صورت میں آپ کی حفاظت کر رہا ہے. ذرا انتظار تو کریں، وہ تمہیں میٹھا پانی بھی دے گا، وہ تمہیں روٹی بھی دے گا، گوشت بھی دے گا، سب کچھ دے گا. جب گوشت کی خاطر روئے تو خدا نے انہیں بٹیر دے دیے. آسمانی من شبنم اوس کی طرح نیچے گرتا تھا، اور حکم تھا کہ صبح سویرے لے لو، اس کے بعد جب سورج کی روشنی آئے گی تو وہ پگھل جائے گا. صبح سویرے اٹھو شبنم اوس کی طرح اور میرا شکر ادا کرو. عزیزو، میں نے ربکا کی مثال دی ہے، میں نے اپنے دیہاتی زندگی کی مثال دی ہے آپ کو. یاد رکھیں، خاموش ندیاں، راحت کے چشمے بہت ہی اچھے ہیں، اور جب میں گہرے پانی کی بات کرتا ہوں، گہرے کنویں کی بات کرتا ہوں جو کئی سو فٹ گہرا ہے، اور وہاں سے چرواہا یا ماں باپ پانی نکالتا ہے آپ کے لیے، ان کی محنت کو ضرور یاد کیجیے گا. اور پھر اس کے ساتھ ہی زندگی کی گہرائیوں کو بھی ناپنے کی کوشش کیجیے. کنویں کی گہرائی کو تو آپ نے ناپ لیا، کئی ہزار فٹ، کئی ہزار میٹر، کئی ہزار میل نیچے زمین کی تہ میں سے تیل نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے، وہ تو آپ ناپ لیتے ہیں، پر زندگی کی گہرائی کو بھی ناپیے گا. میرا خداوند آپ کو زندگی کی اس گہرائی میں بہترین باتیں سکھانا چاہتا ہے. یہ زندگی عام سی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے. یہ اس کو جاننے کی کوشش کیجیے گا، پرکھنے کی کوشش کیجیے گا. آخر میں پرانے عہد کے عیسیٰ نبی کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. چند برے چرواہوں کی ایک بات بتانے لگا. وہ کیا کرتے تھے؟ پہاڑیوں پہ نا، جہاں ہری گھاس تھی یا ہریاول تھی، اس کو وہ کھاتے تھے، چرتے تھے. اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ جب وہ سوکھ جاتا تھا تو وہاں جو چشمہ نیچے بہتا تھا نا، اس میں گندے پاؤں بھی دھوتے تھے، اس میں وہ کچرا ڈال دیتے تھے. یہ مثال دیا، تمثیل ہے یہ، کہ خود تو تم ہرا ہرا کھاتے ہو، اور جو سوکھا سوکھا ہے اس کو آپ چشمے کے پانی میں ڈال کے پانی کو گندا کرتے ہو. کہیں عام لوگ اچھا پانی نہ پی لیں. خداوند نے ان کو جھٹکا تنبیہ کی. اور آج ادنا خادم ہوتے ہوئے میں بھی یہ کہوں گا کہ جو آپ کو کڑوا پانی اور الکوہل والا پانی پلاتے ہیں،
غلط تعلیم دیتے ہیں، خدارا ایسے چرواہوں کی پہچان کیجیے گا جو اپنی دکانداری کے لیے، خود غرضی کے لیے، لالچ کی وجہ سے بھیڑوں کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ خداوند ایسے چرواہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیے گا یہ جو آرام ہے، ابدی آرام ہے، ابدی سکون جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اور جب آپ 23ویں زبور کی 6 آیت میں آئیں گے نا، میں اس پہ زیادہ روشنی ڈالوں گا۔ یہ ابدی مکان خداوند کی حضوری ہے، راحت، آرام، سکون بھی خداوند کی حضوری ہے، کھڑا پانی، صاف پانی، آرام کی جگہ خداوند کی حضوری ہے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کا شکر ادا کریں اس کی بے شمار نعمتوں اور برکات کے لیے۔